Assalamu alaikum and good evening. جی سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ایف آئی اے میں کیس تھا، وہ کیس کر کے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو جناب علی خبریں بہت ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ایک تو بڑا مخصوص نشستوں والا جی کیس لگے ہوئے ہے. 15 جج بیٹھے ہیں اس کے اوپر، اور ججوں نے کوئی کام کوئی نہیں. 15 جج بیٹھے ہیں مخصوص نشستوں کے اوپر جی. انہوں نے پی ٹی آئی کا وہ فیصلہ دینا ہے، اور وہ ریویو ہے. ریویو ویسے 2 منٹ کا ہوتا ہے. اب تک اس کی کوئی خبر آ جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک نہیں آئی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ریویو کو بھی کتنا کھینچتے ہیں، جیسے ملٹری کورٹس والے کیس کو کھینچ رہے ہیں. 4 مہینے سے آپ سن رہے ہیں نا، ملٹری کورٹس نہیں فیصلہ دے رہے. اچھا جی، دوسری خبر آپ کو یہ بتائیں کہ آج جو ہے 5 مئی ہے، تو 9 مئی آ رہی ہے. تو گورنمنٹ کو جناب ہم مشورہ دیں گے کہ 9 مئی کو یوم سیاہ منایا جائے، بہت بڑے پیمانے پہ. آپ بتائیں جی، آپ جو سن رہے ہیں قانونی ٹی وی والے، آپ یوم سیاہ منانے کے لیے تیار ہیں؟ یوم سیاہ یا حکومت کو منانا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل منانا چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جناب یہ عمران خان ہے جس نے فوج اور ریاست کے اوپر حملہ کیا تھا. یہ کسی طریقے سے بھی کسی رو رعایت کا مستحق نہیں ہے. یہ منانی چاہیے نا آپ کو. تو یہ والی صورتحال ہے. آگے جناب آئیں جی. سر جی، اب جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے. انڈیا نے جو پانی بند کیا ہے دریائے سندھ کے اوپر، چناب کے اوپر اور اس کے اوپر جیلم کے اوپر، تو وہ کہہ رہے ہیں جی بہت، صرف اب 87,000 کیوسک والا اب صرف 5,000 رہ گئے. ٹھیک ہے، تو اس نے پانی تو بند کر دیا ہے. اور ابھی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اس نے ہمارے پانی کی ایک بوند بھی روکی، ایک بوند بھی، تو اس کا بدلہ ہم لیں گے. تو بدلہ تو پھر بن گیا ہے نا، بدلہ تو بن گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اچھا جی، بات کر رہا تھا تو بیچ میں سے ایک دوست کی کال آ گئی ہے. اچھا، تو اب اعلان جنگ تو سمجھو پھر ہو گیا نا، کہ جب انہوں نے پانی بند کر دیا بالکل، تو اب پھر کیا پاکستان جو ہے وہ حملہ کرے گا؟ دیکھنا پڑے گا کل کیا فیصلہ ہوا ہے. آج قومی اسمبلی میں بھی قرارداد ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں بھی فتنہ پارٹی قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالتی ہے، بائیکاٹ کرتی ہے، غیر حاضر رہتی ہے. کہ مصیبت ہی پڑ گئی ہے یار. یہ بندہ، یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں سر، ان کا سوچ لیں آپ. یہ فتنہ پارٹی اتنے گھٹیا لوگ ہیں. کوئی گندا کام ہو تو بندہ اس کو چھپاتا ہے نا. ان کے سارے چینل والے عمران خان کے ساتھ جو جیل میں جنسی زیادتی کا وہ بتا رہے ہیں، اس کو بار بار اچھال رہے ہیں. اور بھائی ایک کسی نے کوئی گند جھوٹی خبر پھیلا دی ہے، آپ اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن سر جی، مکافات عمل ہوتا ہے نا. یہ وہ مکافات عمل ہے کہ عمران خان کا جو بندہ گرفتار ہوتا تھا، عمران پہلا الزام ہی یہی لگاتا تھا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے. شہباز گل کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں، ایون عورتوں کے ساتھ بھی وہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے کی مصیبت ہے، جنسی زیادتی کیوں کر دینے. ٹھیک ہے، تو وہی عمران خان کے اوپر آپ الزام لگا. یہ مکافات عمل ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے، لیکن وہ خود اس کو کیش کروا رہے ہیں فوج کو بدنام کرنے کے لیے کہ جی فوج کے آرمی کے میجر نے یہ کیا ہے. یہ کیسے گندے لوگ ہیں سر جی، یہ بہت ہی گندے لوگ ہیں. ان سے اللہ رحم کرے. توبہ توبہ سر جی، یہ کیا نحوست پارٹی آئی ہے جس نے سارا کلچر ہی بدل کے رکھ دی ہے. پوری دنیا میں اس نے کلچر پاکستان کا بدل کر رکھ دی ہے. محب وطن، یہ کل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ محب وطن ہوتے تو بریفنگ میں حصہ نہ لیتے. انہوں نے پاکستان سے زیادہ عمران کی اہمیت بتائی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی زیادہ عمران کی اہمیت ہے. باقی ہوں تھوڑی مرضی ہے سر جی، جو تسی انو کا کہہ لو. یہ صورتحال ہے. آگے میں اسحاق ڈار صاحب کو سر جی لازمی شاباش دوں گا.
جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں اور ایک ایک ملک سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے ان کا۔ اسحاق ڈار صاحب ویل ڈن، ویل ڈن، بالکل مسلم لیگ ویل ڈن۔ اچھا جی، آج بھی پی ٹی آئی والے تو خود بریفنگ میں بھی نہیں نہ آ رہے، تانا مار رہے ہیں کہ جی نواز شریف مودی کے خلاف بیان کیوں نہیں دے رہا، اور اس نے پہلے دن ہی بیان دیا ہے نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، شہباز شریف نے۔ یہ جو آپ کو تابڑ توڑ حملے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا تم چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ تو نواز شریف جی بیان دے، نواز شریف نے بیان دیا ہے، نواز شریف صاحب ایک اور بیان دے دو ان کا، لیکن انہوں نے کوئی ماننا ہے؟ میں نہ مانوں والی رٹ ہے، انہوں دا جڑا نا ایرا اتھے ہی رہنا ہے، انہوں دا پرنالا اتھے ہی رہنا ہے، پرنالا، ٹھیک۔ تو یہ بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے تھے جی کہ انہوں دا لیڈر جڑا نا بیان نہیں دے رہا نواز شریف صاحب۔ تو ایک تو یہ اسحاق ڈار صاحب کو سر شاباش، ٹھیک ہے، اور دوسرا اسحاق ڈار نے آج ایک اور انکشاف کیا ہے کہ 30 تاریخ کو انڈیا نے حملے کی کوشش کی، لیکن حملے سے پہلے ہی پاکستانی فوج نے ان کو ناکام کر دیا۔ پاکستانی فوج کو مبارکباد بنتی ہے مبارکباد، ٹھیک ہے سر جی۔ اچھا، اس کے علاوہ جی اقوام متحدہ میں بھی آج اجلاس ہو رہا ہے اسی حوالے سے۔ اس پاگل انڈیا نے پوری دنیا کو چکرا کے رکھ دیا ہے، اور گندا انڈیا بغیر ثبوت کے بہت ہی گندے ہیں سر جی۔ ایرانی وزیر خارجہ آ گیا ہے اور اس نے پاکستان کو بھی سمجھایا ہے اور انڈیا کو بھی سمجھائے گا، اور پھر جو بھی حالات نکلیں گے وہ ہوں گے۔ اور چینی صدر کے ساتھ آصف علی زرداری نے شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ جتنا تعاون کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے سر، بہت بڑی بات ہے کہ وہ خود لوگ آ رہے ہیں، چین آ رہا ہے، ترکی آ رہا ہے، ایران آ رہا ہے۔ سر جی یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ویسے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت بہترین طریقے سے چل رہی ہے۔ اچھا جی، اگلا ہے جی، آج عطا تارڑ مورچوں پہ پہنچ گئے ہیں جی، اگلے مورچوں پہ پہنچ گئے عطا تارڑ صاحب۔ کیوں؟ انڈیا نے الزام لگایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں وہاں جی مدرسوں میں ہو رہے ہیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور مدرسوں میں جناب وہ دھاندلی ہو رہی ہے، اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ کرو وہ کرو۔ تو انٹرنیشنل اور قومی صحافیوں کو لے کے جناب وہ پہنچ گئے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا جی آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہاں کہاں ہو رہا ہے۔ تو وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے جو اس کو جناب انٹرنیشنل اس کا دورہ کروایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، کشمیر کے اندر۔ اور دوسرا، جب آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ چھوٹے لیول پہ جنگ جاری ہے فائرنگ کی، وہ ہمارے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر کر رہے ہیں، بہت دکھا رہے ہیں ویڈیو میں کہ کس طرح ٹھا کر کے فائرنگ ہو رہی ہے، وہ چل رہی ہے۔ اور آج قومی اسمبلی میں جو قرارداد ہے اس میں وہی بات ہے کہ یہ متفقہ ہونی چاہیے، اور ہوگی، لیکن انہوں نے پہلے بھی متفقہ کرنے کی کوشش میں بیچ میں سے ایک دو بندہ بول پڑتا تھا تو وہ متفقہ نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، آج انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ انہوں نے ہی کرنا ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی آج بڑی بھرپور طریقے سے آندھی اور بارش کا امکان ہے، وہ جناب علی آپ اس کے لیے تیار رہیں، آندھی اور بارش کے لیے تیار رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ کے ساتھ ہم نے کی ہیں۔ ابھی جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سستی چڑھ رہی ہے، کوئی چائے پیتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ باقی جناب ہمارے گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ تسلی رکھیں، انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے گروپ لائف انشورنس کا، اس طریقے سے انشاءاللہ سینٹ سے بھی ہو جائے گا۔ سینٹ میں کب ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن رف آئیڈیا یہ ہے کہ مہینہ 2 مہینے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور باقی جناب وہ رابطے کے لیے آپ 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔